بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ یا قہارو یا جبارو، ایسا مجرب وظیفہ ایک دفعہ یہ عمل کر لیں، 300 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے ملے گا۔ اللہ پاک کی طرف سے غیب کے خزانے آپ کے لیے اس قدر کھل جائیں گے، دولت اس قدر آئے گی کہ ساری زندگی دولت بانٹتے بھی رہیں تو کبھی ختم نہ ہوگی۔ بہت مجرب عمل ہے۔ مجھے جس وقت بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے میں اس عمل کو کرتا ہوں، غیب سے اللہ پاک کی طرف سے مدد ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف سے غیب سے مل جاتا ہے۔ آپ بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے جو بھی مقصد ہوگا پورا ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی لازمی پورا ہوگا۔ اس عمل کی فضیلت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ بہت سے فائدے ہیں اس عمل کے، اور بہت سے لوگوں نے اس عمل کو کر کے اپنی زندگی میں ہر وہ چیز حاصل کی ہے جس کی وہ خواہش کرتے تھے، حسرت کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں، تنگ دستی، مصیبتیں تھیں، ایک ہی دفعہ کے عمل سے ختم ہوئی ہیں۔ آپ بھی یہ عمل کریں، کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، تنگ دستی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، قرض میں مبتلا ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کروڑوں کا بھی قرض ہوگا تو ختم ہو جائے گا، اور اللہ پاک کی طرف سے اس قدر رزق میں، کاروبار میں، مال و دولت میں اضافہ ہوگا کہ ساری زندگی دولت بانٹتے بھی رہیں گے تو کبھی ختم نہ ہوگی۔ بہت مجرب عمل ہے، اس عمل کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ صرف بتائے ہوئے طریقے سے ایک دفعہ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ بہت آسان عمل ہے۔ صرف 10 سے 15 منٹ کا یہ عمل ہے۔ اگر یہ عمل آپ 10 سے 15 منٹ بتائے ہوئے طریقے سے کر لیتے ہیں تو یہ 10 سے 15 منٹ آپ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دیں گے۔ صرف 10 سے 15 منٹ بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ بالکل چھوٹا سا اور بہت آسان عمل ہے، ایک ہی دفعہ کے سننے سے یاد ہو جائے گا۔ عمل کو کرنا کس طرح سے ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، تعداد کتنی ہے، یہ آپ نے اچھے سے سمجھ لینا، اور جتنی تعداد بتائی جائے بالکل اسی تعداد سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ چاہے دنیا کے جس مرضی کونے میں موجود ہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل میری بہنیں کر سکتی ہیں، بھائی کر سکتے ہیں، والدین اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، بچے والدین کے لیے کر سکتے ہیں، بہنیں بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے میاں کے لیے کر سکتی ہیں۔ کسی کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ آپ کے پاس موجود ہے یا دنیا کے جس مرضی کونے میں موجود ہے، آپ سے جتنا مرضی دور ہے، آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے پورا اثر کرے گا۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ قرض میں مبتلا ہیں، کروڑوں کا قرض آپ پہ ہے، یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی قرض دنوں ہی دنوں میں اس قدر اتر جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنے کم وقت میں اتنا قرض کہاں سے اتر گیا، اور دولت اس قدر آتی ہے کہ ساری زندگی اگر دولت بانٹتے بھی رہیں گے تو کبھی ختم نہ ہوگی۔ مختصر یہ ہے کہ اس عمل کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس عمل کی فضیلت تعریف لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ آپ ایک دفعہ اس عمل کو کریں، آزمانے کے لیے ایک دفعہ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ آپ جان جائیں گے کہ اس عمل کی، اس وظیفہ کی کتنی فضیلت ہے، اور ہو سکے تو اس عمل کو جتنا زیادہ آپ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے فائدہ ہوگا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان وظائف کی تسبیح کرتے رہیں۔ باقی طریقہ اچھے سے سمجھ لیں، جس طرح سے آپ کو بتایا جائے بالکل اسی طرح سے عمل کرنا ہے۔ پہلے آپ طریقہ سمجھ لیں عمل کو کرنا کس طرح سے ہے، اس کے بعد آپ کو اجازت دوں گا اس عمل کی، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے اس کی اجازت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اجازت کے بغیر کوئی بھی عمل اصل میں نہیں آتا۔ میں آپ کو اجازت بھی دوں گا، لیکن اجازت سے پہلے آپ عمل کو سمجھ لیں کہ عمل کو کرنا کس طرح سے ہے، پھر اس کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میں اجازت دوں گا آپ کو۔ آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ بیٹھ جانا ہے، باوضو ہو کے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جائیں، چاہے آپ گھر ہی عمل کر لیں، چاہے مسجد میں کر لیں، آپ جہاں بھی موجود ہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کاروبار والی جگہ پہ یہ عمل کر سکتے ہیں، جہاں آپ کا کاروبار ہے وہاں یہ عمل کر لیں، جہاں آپ
جاب کر رہے ہیں وہاں یہ عمل کر سکتے ہیں، دنیا کے جس مرضی کونے میں موجود ہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ جہاں بھی یہ عمل کر رہے ہیں باوضو ہو کے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس مقصد کی نیت آپ نے کر لینی ہے۔ اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو آپ نے شروع کرنا ہے، اس عمل کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد اول آخر 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ لیں یا جو بھی درود پاک آپ کو آسان لگے آتا ہو آپ وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو اسماء مبارک پڑھنے ہیں، جن اسماء مبارک کا وظیفہ کرنا ہے یہ اب ذرا غور سے سماعت فرما لیجیے گا۔ سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے یہ ذرا غور سے سمجھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس طرح سے آرام آرام سے دل ہی دل میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کوئی جلدی نہیں کرنی۔ اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے اللہ پاک پہ کامل یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ اسم مبارک اسم اعظم کے ہیں، یہ آپ نے پوری تسبیح مطلب 100 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ آرام آرام سے دل ہی دل میں آپ نے دل سے پڑھنا ہے، اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ پوری تسبیح 100 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 100 مرتبہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد 2 سے 3 منٹ کی آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ 2 سے 3 منٹ آپ نے اپنا مقصد اللہ پاک سے بیان کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو۔ یہ تسبیح آپ نے کرنی ہے، پوری ایک تسبیح پورے 100 کی تعداد کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو، آرام آرام سے دل ہی دل میں، کوئی جلدی نہیں کرنی، آرام آرام سے اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ 100 مرتبہ پوری تعداد کے ساتھ، تعداد نہ کم ہو نہ زیادہ ہو، جتنی بتائی جا رہی ہے بالکل اسی تعداد کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تعداد کو زیادہ یا کم کریں گے تو پھر یہ عمل اثر نہیں کرے گا۔ پورے 100 کی تعداد کے ساتھ یا قہارو یا جبارو کا وظیفہ کرنا ہے۔ کرنے کے بعد پھر 2 سے 3 منٹ خاموشی اختیار کرنی ہے، اپنا مقصد اللہ پاک سے بیان کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری عمل بہت مجرب عمل ہے، ان کو بھی ذرا غور سے سمجھ لیجیے گا۔ یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے شروع کرنا ہے۔ پوری ایک تسبیح 100 مرتبہ آپ نے یا غنیو یا مغنیو کا وظیفہ کرنا ہے، آرام آرام سے دل ہی دل میں پڑھنا ہے، کوئی جلدی نہیں کرنی، کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں کرنی، آرام آرام سے آپ نے پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، پوری تعداد کے ساتھ 100 مرتبہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 100 مرتبہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد پھر 2 سے 3 منٹ کی آپ نے بالکل خاموشی اختیار کر لینی ہے۔ خاموشی اختیار کر لینی ہے، اپنا مقصد اللہ پاک سے دل ہی دل میں بیان کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا عمل آپ نے اور کرنا ہے، سورہ اخلاص کا عمل ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے 41 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 2 دفعہ۔ بالکل اسی طرح آپ نے 41 مرتبہ پوری تعداد کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو آپ نے آخر میں 7 مرتبہ جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد
اللہ پاک سے اپنے مقصد کی، اپنے حاجت کی، اپنی پریشانی کی، اپنی جو بھی خواہش ہے اس کی اللہ پاک سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا پورا ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ نے کم از کم 3 دن لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر اندر آپ کی جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو جائے گا۔ کم از کم 3 دن یہ عمل لازمی کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں۔ جتنا زیادہ یہ عمل کریں گے اللہ پاک کے حکم سے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ باقی جو میرے سبسکرائبرز ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ان کو عام اجازت ہے وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بھی اجازت ہو جائے، آپ بھی یہ عمل کر سکیں۔ اس کے علاوہ میرے اس چینل پر جتنے بھی عملیات و وظائف بتائے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی عمل کر سکیں، اور اپنی زندگی میں جو بھی پریشانیاں، تنگ دستی، مصیبتیں ہیں ان کو ختم کر سکیں۔ آپ ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھیں، آزمائیں۔ اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے تو جو آپ کی نظر میں لوگ جن کو لگتا ہے یہ آگے شیئر کرنا چاہیے، وہ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان تک یہ شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، تاکہ ان کی جو بھی پریشانی پریشانی، تنگ دستی، مصیبت ہے اس وظیفہ کے ذریعے ختم ہو، اور وہ ساری زندگی آپ کو دعائیں دیتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔